ایچ پی وی ویکسین گورنمنٹ نے امپورٹ کی ہے اور گورنمنٹ بڑی سیریس بھی ہے. ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ ویکسین لگوائی ہے. مگر ہمارے جو بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ کو بہت سارے مسائل آئیں گے. اور آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو دوسرے سائڈ پر ہے کہ نہیں یہ لگوانا چاہیے. کس ڈاکٹر کی مانیں؟ بعض میڈیکلز کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو بڑی آن لائن پریزنس رکھتے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ جب ویورشپ کو بڑھانے کا سوچتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. ڈاکٹر جس نے اوتھ لیا ہے وہ ویورشپ بڑھانے کے لیے لوگوں کو غلط گائیڈ لائن دے گا. ہمارے بعض دفعہ پروفیسرز بھی جب لیکچر دینے آتے ہیں تو ان کا علم آج سے 20 سال پرانا ہوتا ہے, جب وہ اس وقت امتحان وغیرہ انہوں نے دیے, اپ ڈیٹ نہیں کیا. تو میں حسن ظن یہ رکھوں گا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے. نہیں تو آج کل تو سمپل آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں, اوکے یہ اس کے کیا ضرورت ہے, کن کن ملکوں میں لگ رہی ہے. میں نے میڈیا کی ایجوکیشن لی ہے تو ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے میڈیا ایتھکس. تو یہ آپ کے میڈیکل میں میڈیکل ایتھکس کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اور اس کو چھوڑنا بھی آپشن ہوتی ہے یا سب نے کرنا ہوتا ہے؟ نہیں, کرنا تو سب نے ہوتا ہے, لیکن اس کی جس طرح باقی اور بڑے قوانین ہیں جن پہ کوئی بھی شعبہ عمل نہیں کرتا. آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے, کوئی بھی شخص آج گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی لائف کیسی ہے, اس کی سوشل لائف کیسی ہے. چلیے آپ نے اپنے بچے کی گارنٹی دے بھی دی, اپنی بچی کو ہم نے ہر طرح سے, وہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. کل کلا اس کی شادی ہوتی ہے, اور شادی ہوتی ہے تو اس بندے کی بھی زندگی پچھلے 15 سال ٹھیک ہو, اس سے پہلے اس کو یہ انفیکشن ہو گئی ہو, تو آپ کی بچی ایٹ رسک آ گئی نا. ایچ پی وی ہے جو ہیومن پیپلوما وائرس ہے, اس کی کچھ 100 مختلف ورائٹیز ہیں, اور لیکن اس کی کچھ ورائٹیز تو بالکل آپ کو بے ضرر سمجھیے, لیکن کچھ جو ہوتی ہیں وہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتی ہے, جسے سروائکل کینسر کہتے ہیں. جو خواتین کے اندر, پاکستان میں خواتین کے اندر بعض لوگوں کے نزدیک دوسرا اور بعض لوگوں کے نزدیک سسٹم اور ڈیٹا کے مطابق تیسرے نمبر کا کینسر ہے. خواتین کے اندر جو تیسرے نمبر کا بڑا کینسر ہے اس کی ہمارے پاس ویکسین موجود آ گئی ہے. اب یہ ویکسین آ گئی ہے, کیا اس سے پاکستان میں صرف لگ رہی ہے؟ 150 ملکوں کے اندر یہ لگ رہی ہے, اور 10 سے 20 سال پرانے سے لگ رہی ہے. سو لانگ ٹرم یوز ہے, ہنڈریڈز آف ملینز ڈوزز اس کی پوری دنیا میں لگ چکی ہیں. کوئی میجر سائیڈ افیکٹ ہے؟ کوئی میجر سائیڈ افیکٹ نہیں آیا. کیا اس کا تعلق بھانجپن سے نکلا ہے؟ کوئی نہیں نکلا. کیا اس کا کوئی تعلق دوسری ایمونولوجیکل ڈیزیز سے نکلا ہے؟ کوئی نہیں نکلا. تو ایک سیف ویکسین اس وقت اویلیبل ہے جس کا کوئی نقصان نہیں, لیکن آپ کی بچی کی وہ جان بچا سکتا ہے. تو میرا خیال سے کانسپیریسی تھیوریز کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور ڈیٹا کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ جو فیکٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جو سوشل سائنٹسٹ ہیں یا سوشل سرکل کے جو لوگ ہیں, یا کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, کسی کی کسی ریلیجس بلاک سے ایفیلیشن ہے, اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو آپ اگنور کر سکتے ہیں, یار اس کو سائنس کا نہیں پتہ. مگر ڈاکٹرز آ کے یہ بات کر رہے ہیں. نہیں, ڈاکٹر حضرات بھی دیکھیے, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ MBBS ڈاکٹر بن گئے, آپ نے رجسٹریشن کرا لی, کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ رجسٹریشن کے لیے کہ آپ اپنے آپ نالج اپڈیٹڈ رکھیں. پورے مغربی دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر, اگر آپ کا ویلڈ لائسنس ہے تو آپ کو سال کے سرٹن آورز کام کرنا پڑتا ہے, یا آپ کو کورسز اٹینڈ کرنا پڑتے ہیں, اس کے بعد آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ رینیو ہوتی ہے. تو ہمارے انفارچونیٹلی بہت سارے ڈاکٹرز کوشش نہیں کرتے کہ وہ جو لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہے اس کے بارے میں جانیں, یا بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی سرچ ہی کر لیں, سامنے کمپیوٹر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نووا بلیس ڈارٹ لائف. سروائکل کینسر ایک ڈیڈلی کینسر ہے اور یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں پاکستان میں لوگ اس کو لگوانے سے گریز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے, ایچ پی وی ویکسین گورنمنٹ نے امپورٹ کی ہے اور گورنمنٹ بڑی اس میں سیریس بھی ہے. ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ ویکسین لگوائی ہے, مگر ہمارے جو بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس سے آپ کو بہت سارے مسائل آئیں گے.
اور آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دوسرے سائڈ پر ہے کہ نہیں یہ لگوانا چاہیے، کس ڈاکٹر کی مانیں؟ بہت شکریہ جی. آپ کی بات صحیح ہے کہ بعض میڈیکلز کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جو بڑی آن لائن پریزنس رکھتے ہیں اس کو ایز اے شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور میرا ان سے ریکویسٹ یہی ہے. ان لوگوں کی بڑی آن لائن پہ بڑی پریزنس ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اپنی ویورشپ کو بڑھانے کا سوچتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. ڈاکٹر جس نے اوتھ لیا ہوا ہے وہ ویورشپ بڑھانے کے لیے لوگوں کو غلط گائیڈ لائن دے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ شاید انہوں نے اس موضوع پہ ریسرچ نہیں کیا، اور یہ پرابلم ہے ہمارے بعض دفعہ پروفیسرز بھی جب لیکچر دینے آتے ہیں تو ان کا علم آج سے 20 سال پرانا ہوتا ہے، جب وہ اس وقت امتحان وغیرہ انہوں نے دیے، اپ ڈیٹ نہیں کیا. تو میں حسن ظن یہ رکھوں گا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے. نہیں تو آج کل تو سمپل آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، کہ یہ اس کے کیا ضرورت ہے، کن کن ملکوں میں لگ رہی ہے. تو یہ ایک اور دوسرا تھوڑی سی کمزوری میرے خیال سے سرکاری اداروں کی بھی ہے کہ جب وہ ایک ویکسین کو لانچ کر رہے تھے تو اس سے پہلے جس طرح ان کو کمیونٹی کو انگیج کرنے کی ضرورت تھی، شعبہ طب کے لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت تھی، اس لیول کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی، اور ایک ویکسین لانچ ہو گئی. اور پاکستان میں ویکسینز کے اوپر ویسے ہی مسٹرسٹ ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو گئی. لیکن منسٹر صاحب نے بہت اچھا کیا، وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئے، انہوں نے سب کے سامنے ویکسین لگوائی. اور جو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں ڈاکٹر راشدہ، وہ بھی اسی طرح اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہیں میڈیا کے سامنے، ان کی چھوٹی بیٹی کو بھی سب کے سامنے ویکسین لگی ہے. تو یہ اچھے سائن ہیں. جو اعتراضات اس ویکسین پہ شعبہ طب کے لوگوں اور دوسروں کی طرف سے ہو رہے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ تو میں پہلے بتا دوں کہ یہ HPV ہے جو ہیومن پیپلوما وائرس ہے، اس کی کچھ 100 مختلف ورائٹیز ہیں، اور لیکن اس کی کچھ ورائٹیز تو بالکل آپ کو بے ضرر سمجھیے، لیکن کچھ جو ہوتی ہیں وہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جسے سروائکل کینسر کہتے ہیں، جو خواتین کے اندر، پاکستان میں خواتین کے اندر بعض لوگوں کے نزدیک دوسرا اور بعض لوگوں کے نزدیک سسٹم اور ڈیٹا کے مطابق تیسرے نمبر کا کینسر ہے. نمبر 1 پہ بریسٹ کینسر ہے، اس کی ویکسین کوئی نہیں ہے. نمبر 2 پہ مجھے یاد نہیں کون سا ہے، لیکن تیسرے نمبر پہ سروائکل کینسر ہے. اب یہ ہے کہ خواتین کے اندر جو تیسرے نمبر کا بڑا کینسر ہے اس کی ہمارے پاس ویکسین موجود آ گئی ہے. اب یہ ویکسین آ گئی ہے، کیا اس سے پاکستان میں صرف لگ رہی ہے؟ 150 ملکوں کے اندر یہ لگ رہی ہے، اور 10 سے 20 سال پرانے سے لگ رہی ہے. سو لانگ ٹرم یوز ہے، ہنڈریڈز آف ملینز ڈوزز اس کی پوری دنیا میں لگ چکی ہیں. کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا، سوائے جو عام ہوتا ہے، پین، درد ہو گئی یا یہ کچھ ہوا. کیا اس کا تعلق بھانجپن سے نکلا ہے؟ کوئی نہیں نکلا. کیا اس کا کوئی تعلق دوسری ایمونولوجیکل ڈیزیز سے نکلا ہے؟ کوئی نہیں نکلا. تو ایک سیف ویکسین اس وقت اویلیبل ہے جس کا کوئی نقصان نہیں، لیکن آپ کی بچی کی وہ جان بچا سکتا ہے. تو میرا خیال سے کانسپیریسی تھیوریز کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور ڈیٹا کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ جو فیکٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اور اس وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم انگیج ہوں ان کے ساتھ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اپنی بچی کی لائف امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے ویکسین کا اس کا نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی ہے. اصل میں جو کنفیوژن آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ جو سوشل سائنٹسٹ ہیں یا سوشل سرکل کے جو لوگ ہیں، یا کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، کسی کی کسی ریلیجس بلاک سے ایفیلیشن ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو آپ اگنور کر سکتے ہیں، یار اس کو سائنس کا نہیں پتہ. مگر ڈاکٹرز آ کے یہ بات کریں. نہیں، ڈاکٹر حضرات بھی دیکھیے، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ MBBS ڈاکٹر بن گئے، آپ نے رجسٹریشن کرا لی، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کے رجسٹریشن کے لیے کہ آپ اپنے آپ نالج اپڈیٹڈ رکھیں. پورے مغربی دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر، اگر آپ کا ویلڈ لائسنس ہے تو آپ کو سال کے سرٹن آورز کام کرنا پڑتا ہے، یا آپ کو کورسز اٹینڈ کرنا پڑتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ رینیو ہوتی ہے. تو ہمارے انفارچونیٹلی بہت سارے ڈاکٹرز کوشش نہیں کرتے کہ وہ جو لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہے اس کے بارے میں جانیں، یا بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی سرچ ہی کر لیں، سامنے کمپیوٹر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر
اور یہی میں جو پرابلم ہے کہ جب ڈاکٹر یہ بات کہتا ہے تو دوسرے لوگ زیادہ اس پہ توجہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے میں سے ڈاکٹرز کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. اور میں بہت سارے ڈاکٹرز کے پروفیشنل واٹس ایپ گروپس میں بھی ہوں، فیس بک گروپس میں بھی ہوں، اور میں اس میں بھی حیران ہوا تھا کہ بعض لوگوں کی رائے اس کے بارے میں ہے ہی نہیں صحیح. بس انہوں نے، اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم چلیے کتابیں موجود ہیں، آن لائن موجود ہے، جو ہمارے ذہن میں سوال ہیں ان کے جواب ہم انٹرنیٹ سے ہی ڈھونڈ لیں. تو لیکن وہ اپنے شکوک پبلک میں لے آتے ہیں، اور یہ چیلنج ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم کاؤنٹر ورژن دیں اس کا. میں نے جس آپ کو بتایا، میرا آرٹیکل بھی آ رہا ہے کچھ دنوں تک، جس کو میں نے بیسکلی ڈاکٹرز کے لیے ہی لکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز کا، دیکھیے جب HIV ایڈز آیا تھا 1980 کی دہائی میں، یہ آیا تھا، انتہائی گندی بیماری گنی جاتی تھی کیونکہ یہ ہم جنس پرستوں کے لیے گنی جاتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ 1990 کے مڈ میں لاہور میں ایک میڈیکل کالج کے کانفرنس میں ایک پروفیسر صاحب نے اسٹیج پہ جا کے کہا کہ یہ جو HIV ایڈز ہے یہ خدا کی سزا ہے ان لوگوں کے لیے. تو اس وقت تک 10 سال گزر چکے ہیں بیماری کو آئے ہوئے، ہمیں پتہ لگ گیا ہوا تھا کہ یہ صرف ہم جنس پرستوں کی بیماری نہیں ہے، یہ ماں سے بچوں کو بھی جاتی ہے. یہ آپ کی جو ہاسپٹل کی ان سیف پریکٹسز ہیں اس کے ذریعے بھی پھیلتی ہے. تو بڑی تالیاں والی بجی. تو میں نے پھر ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس سے HIV ہو گیا ہے، اس نے کیا گناہ کیے ہیں اپنی زندگی میں؟ وہی اس طرح کی سوالات، یہی مائنڈ سیٹ آج HPV ویکسینز پہ آیا ہوا ہے کہ دیکھیے جی یہ بیماری جو ہے HPV کی، یہ بنیادی طور پر، صرف نہیں، بنیادی طور پر ایک جنسی عمل کے ذریعے پھیلتی ہے. میں نے میڈیا کی ایجوکیشن لی ہے، تو ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے میڈیا ایتھکس. تو یہ آپ کے میڈیکل میں میڈیکل ایتھکس کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور اس کو چھوڑنا بھی آپشن ہوتی ہے یا سب نے کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، کرنا تو سب نے ہوتا ہے، لیکن اس کی جس طرح باقی اور بڑے قوانین ہیں جن پہ کوئی بھی شعبہ عمل نہیں کرتا. لیکن میں اس کے یہ بتا رہا ہوں، اب میں اس کو کلیئر کر دوں کہ سروائیکل کینسر جو ہے، دیکھیے آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے، کوئی بھی شخص آج گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کی لائف کیسی ہے، اس کی سوشل لائف کیسی ہے. چلیے آپ نے اپنے بچے کی گارنٹی دے بھی دی، اپنی بچی کو آپ نے ہر طرح سے، وہ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. کل اس کی شادی ہوتی ہے، اور شادی ہوتی ہے تو اس بندے کی بھی زندگی پچھلے 15 سال ٹھیک ہو، اس سے پہلے اس کو یہ انفیکشن ہو گئی ہو، تو آپ کی بچی ایٹ رسک آ گئی نا. اور اس کی اس وجہ سے یہ زیادہ ویکسین ضروری ہے کہ اس کی علامات کوئی نہیں ہوتی، اور 20 سال تک پرانا انفیکشن ہے تو وہ پاس ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ایک پروٹیکٹیو چیز آپ کو مل رہی ہے بغیر نقصان کے، تو اس میں حرج تو نہیں ہونا چاہیے. ایلوپیتھک میڈیسن کوئی بھی ہونا تو اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ابھی تک سامنے نہیں ہیں؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں جو کنٹرا انڈیکیٹر ہو. باقی تو آپ ایسپرین کی گولی لیتے ہیں تو اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اس کا بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز آپ لیں تو اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. ویکسینز ہوتی ہیں، ویکسینز کا ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا جو کنٹرا انڈیکیٹڈ ہم کہیں کہ بھئی اس کو نہ لگوائیے. تو مائنر سائیڈ ایفیکٹس وہی ہیں، آپ جہاں انجیکشن لگایا وہاں درد ہو گئی، کوئی بخار ہلکا سا آ گیا، کوئی سورنیس ہو گئی، اس طرح کی جس طرح کوئی بھی بچوں کو انجیکشن لگوائیں وہ والے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ابھی تک تقریباً 10 سے 20 سال ہمارا تجربہ ہو گیا اس بیماری کے ساتھ، اور اگین ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈوزز کے ساتھ کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا. مائنرز ہیں وہ، کوئی بھی آپ دوائی لیں، ٹیکہ لگوائیں، اس کے ہوتے ہیں. بچوں کو آپ جب ویکسینیشن کراتے ہیں تو ان کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے ہلکا سا، بعضوں کو درد ہوتا ہے، وہ والی چیزیں ہیں. سورنیس ہو گئی، دیٹس اٹ. کوئی اور ایسی چیز ابھی تک نہیں آئی. HPV ویکسین ہے، اس کو اتنا ٹائم پیریڈ ہو گیا؟ اس کو جی بعض جگہوں پہ 2006 سے استعمال ہو رہی ہے، جو نہیں ہے وہ 2016 سے ہو رہی ہے، تو تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں. اور اگین 150 کنٹریز کے اندر استعمال ہو رہی ہے. تو اب
ان کی پاپولیشنیں دیکھ لیں اور رفلی یہ ہنڈریڈز آف ملین ڈوزز ہیں جو لگ چکی ہیں. اور اگین میں یہاں بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو دوائی دی جاتی ہے, کسی کو کوئی ریئیکشن ہو گیا, ایڈورس افیکٹ ہو گیا, تو ہمارے تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس میں ہم رجسٹر کر سکیں. لیکن مغربی دنیا کے اندر کوئی نئی دوائی ہو, ویکسین ہو, اس کے ایڈورس کی افیکٹس کی رجسٹریز بڑی اسٹرانگ ہے, اور وہ ایک ہلکا پھلکا بھی جو سائیڈ افیکٹ ہو وہ ڈاکٹرز بھی رپورٹ کرتے ہیں, بچوں کے ماں باپ بھی رپورٹ کرتے ہیں, اوپن ایک سسٹم ہے. تو وہاں پہ یہ اتنے سالوں سے لگ چکی ہے اور کوئی احساس نہیں آیا, تو ہمیں اطمینان نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. پروگرام آپ نے دیکھا, فیصلہ آپ کا ہے. پسند آیا ہو تو لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.